آج ہم ایمرجنسی پلز کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کریں گے کہ کس مقاصد کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کا جنیرک فارمولہ یا جنیرک نیم کیا ہے، کون لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، اس کا میکانزم کیا ہے، آخر کس طریقے سے یہ ہمیں بچاتی ہے اور اس کے مضر صحت اثرات کیا ہیں۔ آخر میں اس کی ڈوز کے بارے میں بات کریں گے کہ ہم اس کو دن میں کتنی مرتبہ یا مہینے میں کتنی مرتبہ آخر استعمال کر سکتے ہیں اور یہ کب استعمال کی جاتی ہے، اس سب کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کو اپنے لازمی پریس کرنا ہے تاکہ جو بھی میری نئی ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے۔ تو جناب سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹاپک ایمرجنسی پلز۔ سب سے پہلے اس کا جنیرک فارمولہ دیکھ لیتے ہیں، جنیرک نیم آخر اس کے اندر کون سی ڈرگ شامل ہے۔ جناب اس کا جنیرک نیم ہے لیوونورجسٹل اور ایمرجنسی پلز 0.75 ملی گرام میں اویلیبل ہوتی ہے۔ جو لیوونورجسٹل ہے یہ فیمیل جو سیکس ہارمون ہے جو قدرتی طور پر ان کے اندر پایا جاتا ہے پروجسٹرون، اس سے بالکل سملر ہے، اس سے ملتا جلتا ہے۔ یہ آرٹیفیشل ہے لیوونورجسٹل اور وہ پروجسٹرون قدرتی طور پر عورتوں کے اندر سیکس ہارمون ہے پروجسٹرون، وہ پایا جاتا ہے، یہ اس سے بالکل ملتا جلتا ہے۔ اب جناب بات کر لیتے ہیں اس کے فوائد کی کہ کون سا فائدہ ہمیں، کون سا بینیفٹ، اس کے یوزز کیا ہیں ایمرجنسی پلز کے۔ جناب یہ آپ کو پریگننسی سے بچاتی ہے، سیدھی سی زبان میں سیدھے الفاظ میں یہ آپ کو پریگننسی سے بچاتی ہے، حمل ہونے سے آپ کو محفوظ رکھتی ہے۔ اگر آپ نے ان پروٹیکٹڈ سیکس کیا ہے یا آپ کو خطرہ ہے کہ جو ہے نا پروٹیکشن نے کام نہیں کیا، پریگننسی کہیں نہ ہو جائے، آپ کو ڈر ہے، تو اس سے بچنے کے لیے ایمرجنسی بیسس پہ جو ہے نا ایمرجنسی پلز کا لیوونورجسٹل کا استعمال کیا جاتا ہے، صرف ایمرجنسی کی بنیاد پہ۔ اس کو آپ ہرگز کنٹراسیپٹیو جو ریگولر ہے اس کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اس کا فائدہ ہے جناب یہ آپ کو پریگننسی سے بچاتی ہے۔ اب اس کا میکانزم دیکھ لیتے ہیں کس طریقے سے آخر ہمیں یہ محفوظ رکھتی ہے، کیونکہ ڈبلیو ایچ او نے جو بتایا کہ اس کی ڈوز جو ہے اگر ایک دفعہ آپ لے لیتے ہیں تو 3 دن تک آپ کو فائدہ دے گی۔ آخر 3 دن تک کیسے فائدہ دیتی ہے، کس طریقے سے یہ کام کرتی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جناب سب سے پہلے یہ جو سپرمز ہیں ان کو یوٹرس میں جانے سے روکتی ہے، کیونکہ یہ ٹیبلٹ ہمیشہ عورت نے استعمال کرنی ہے لیوونورجسٹل، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ ایمرجنسی پلز یا کوئی بھی ای سی پی ہو ہمیشہ عورت استعمال کرے گی، تو یوٹرس میں جانے سے سپرم کو یہ ٹیبلٹ روک دیتی ہے۔ دوسرے نمبر پر اوولیشن ہوتا ہے، مطلب میچور ایگ اووری سے ریلیز ہوتا ہے، عورت ایگ ریلیز کرتی ہے، مرد کے سپرمز ہوتے ہیں جو کہ آپس میں ملتے ہیں۔ اگر سپرم ریلیز ہو گئے، فرد کے یوٹرس کے اندر پہنچ گئی، تب جناب جو ایگ ہے میچور ایگ، اس کا جو پروسیس ہے ریلیز ہونے کا وہ ریلیز نہیں ہونے دیتی یہ ٹیبلٹ۔ 2 طریقے ہو گئے۔ تیسرا طریقہ، فرض کریں کہ ایگ بھی ریلیز ہو چکا ہے، آپ نے پہلے استعمال نہیں کی، بعد میں استعمال کیے، ایگ بھی ریلیز ہو گیا، اب جناب جو ایگ ہے وہ ٹرانسپورٹ ہوتا ہے، یہ اس کو ٹرانسپورٹ نہیں ہونے دیتی، اس کو انہیبٹ کر دیتی ہے اس پروسیس کو۔ اب اگر ایگ بھی ٹرانسپورٹ ہو گیا ہے، پھر اب ایگ جیسے ہی ٹرانسپورٹ ہوگا سپرم اس ایگ کے ساتھ ملے گا تو فرٹیلائزیشن ہو جائے گی۔ اب فرٹیلائزڈ ایگ ہو گیا ہے، اب تو مسئلہ بن گیا ہے۔ جیسے ہی ایگ فرٹیلائزڈ ہوگا تو وہ اپنی مخصوص جگہ پہ جائے گا، یہ اس کو مخصوص جگہ پہ جانے سے بھی روک دیتی ہے۔ تو یہ 4 طریقوں سے آپ کو جو ہے نا پریگننسی سے بچاتی ہے، ہر دفعہ ایک نئی اسٹریٹجی کے ساتھ یہ حملہ کرتی ہے تاکہ آپ کو جو ہے نا محفوظ رکھا جا سکے حمل ہونے سے۔ 4 طریقے میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ پہلے سپرم جو ہے نا یوٹرس کے اندر داخل نہیں ہونے دیتی، اگر سب سے پہلے آپ نے سیکس سے پہلے اگر استعمال کر لیے تو یہ سپرم کو یوٹرس کے اندر داخل نہیں ہونے دے گی، اگر پہلے استعمال کر لیے تب کی بات کر رہا ہوں۔
اس کے بعد اگر سپرم داخل ہو گئے ہیں، بعد میں آپ نے استعمال کیا سیکس کے بعد، تو جو ایگ ریلیز ہونے کا پروسیس ہے میچور ہے، یہ اس کو ڈیلے کر دیتی ہے تاکہ سپرم پہلے پہنچ جائیں، اور ایگ نہیں ہوگا تو فرٹیلائزیشن نہیں ہوگی، حمل آٹومیٹیکلی نہیں ہوگا۔ فرض کریں اس کے بعد ایگ پہلے ہی ریلیز ہو گیا تھا، اب جناب وہ جو ایگ ہے اس نے جا کے آگے ٹرانسپورٹ ہو کے ایک مخصوص جگہ پہ پہنچ رہا ہے جہاں پہ فرٹیلائزیشن ہونی ہے اس کی، تو یہ اس ٹرانسپورٹ کو نہیں ہونے دیتی، اس ایگ کو ٹرانسپورٹ نہیں ہونے دیتی۔ اگر فرض کریں ایگ بھی ٹرانسپورٹ ہو گیا ہے، جیسے ہی ایگ ٹرانسپورٹ ہوگا سپرم ملے گا، فرٹیلائزیشن آٹومیٹکلی ہو جائے گی۔ اب فرٹیلائزیشن تو ہو گئی ہے، اس کی آخری پروسیس پہ یہ آخری پھر حملہ کرتی ہے کہ جو فرٹیلائزڈ ایگ ہے وہ اپنی مخصوص جگہ پہ نہ جائے تاکہ اس کی گروتھ سٹارٹ نہ ہو، ادھر ہی یہ سارا جو ہے نا رپچر ہو جائے، ڈسٹرائے ہو جائے یہ سارا پروسیس۔ تو جناب یہ اس فرٹیلائزڈ ایگ کو بھی وہ اپنی مخصوص جگہ پہ امپلانٹ نہیں کرنے دیتی۔ تو یہ 4 طریقوں سے آپ کو بچاتی ہے، ایک نئی اسٹریٹجی ہر دفعہ اپنا کے حملہ کرتی ہے تاکہ آپ کو پریگننٹ ہونے سے بچایا جا سکے۔ تو یہ اس کا سارا میکانزم تھا۔ اب جناب دیکھتے ہیں کہ کون لوگ، کون عورتیں اس کو استعمال نہیں کر سکتی۔ جناب اگر آپ کو لیور کے مسائل ہیں، جگر کے مسائل ہیں، تب آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتی۔ اگر آپ کو کبھی جرکان ہوا تھا، تب بھی پہلے ہوا تھا یا اب ہے، تب بھی آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کبھی انڈائگنوزڈ ویجائنل بلیڈنگ ہوئی تھی، مطلب پتہ ہی نہیں تھا کہ پیریڈز کا بھی وہ بلیڈنگ نہیں تھی، کسی اور وجہ سے بھی نہیں تھی، ڈائگنوز ہی نہیں ہوا کہ کس وجہ سے ہوئی ہے، وہ لوگ بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اور آخر میں وہ جو پریگننٹ ہیں عورتیں، وہ بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتی۔ یہ سب سے اہم نقطہ ہے کہ جو پریگننٹ حاملہ خواتین ہیں اس کو استعمال نہیں کر سکتی۔ ایمرجنسی پلز ہمیشہ اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب آپ پریگننٹ نہ ہوں، خطرہ ہو، پریگننسی ہو سکتی ہے لیکن پریگننٹ نہ ہوں، پریگننسی سے بچانے کے لیے، آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ایمرجنسی پل استعمال کی جاتی ہے۔ اگر ایک دفعہ کنفرم ہو جائے کہ پریگننٹ آپ ہو چکی ہیں، تب آپ نے جناب اس کو ہرگز استعمال نہیں کرنا، یہ کوئی فائدہ نہیں دے گی، الٹا آپ کو ارریگولر بلیڈنگ ہو سکتی ہے جس سے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ تو یہ ہمیشہ پریگننسی سے پہلے استعمال کی جاتی ہے۔ اگر کنفرم ہو جائے ایک دفعہ کہ پریگننٹ ہیں، حمل ٹھہر چکا ہے، تب آپ اس کو ہرگز استعمال نہیں کر سکتے۔ اب بات کرتے ہیں اس کی مضر صحت اثرات کی۔ آخر ایڈوانس ڈرگ ریئیکشن ہے، اس کو آپ کو فائدہ دے رہی ہے ایک چیز، تو اس کے نقصان تو ہوں گے۔ اب وہ نقصانات کون سے ہیں جناب؟ آپ کو الٹی آ سکتی ہے، وومٹنگ ہو سکتی ہے، آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، سر میں آپ کے درد ہو سکتا ہے، آپ کو چکر آ سکتی ہے، غنودگی آپ کو ہو سکتی ہے، اور سب سے اہم جو خطرناک اس کی ایڈوانس ڈرگ ریئیکشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ارریگولر بلیڈنگ ہو سکتی ہے۔ ارریگولر بہت زیادہ بلیڈنگ ہو سکتی ہے آپ کو، اور بلیڈنگ آپ کو 2-3 دن کے بعد ہوگی، جب آپ میڈیسن استعمال کر چکے ہوں گے تب بہت زیادہ بلیڈنگ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو اس طریقے سے بلیڈنگ ہو تب آپ نے اس کو زندگی میں کبھی بھی دوبارہ خود سے استعمال نہیں کرنا، ہمیشہ پھر گائنیکالوجسٹ سے مشورے سے استعمال کرنا ہے۔ پہلے بھی آپ نے مشورہ کیا تھا لیکن ان کو پھر بتانا ہے کہ مجھے اس طریقے سے ریگولر بلیڈنگ ہوئی ہے، جو نارمل بلیڈنگ ہے اس سے کہیں زیادہ ہوئی ہے، تب آپ نے اس سے مشورے کیے بغیر ہرگز اس کو استعمال نہیں کرنا۔ تو یہ اس کے مضر صحت اثرات ہو گئے۔ اب آخر میں ہم اس کی ڈوز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جناب WHO نے جو گائیڈ لائن دی ہے ان کے مطابق جب آپ ایک دفعہ اس کو استعمال کر لیتے ہیں تو 3 دن تک آپ جو ہے نا اس کی پروٹیکشن میں آ جاتے ہیں۔ یہ آپ کو پریگننسی سے محفوظ رکھے گی 3 دن تک۔ ایک دفعہ استعمال کر لیا تو 3 دن تک آپ پریگننسی سے محفوظ ہو گئے۔ یہ WHO نے جو گائیڈ لائن جاری کی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جناب اس کو استعمال آخر کیسے کرنا ہے۔ جناب آپ اس کے استعمال کے 2 طریقے ہیں۔ سب سے پہلے آپ 2 ٹیبلٹ اکٹھی استعمال کر سکتے ہیں، یا تو پہلے استعمال کر لیں یا بعد میں استعمال کر لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
2 ٹیبلٹ آپ نے اکٹھے ہی استعمال کرنی ہے اور یہ 72 آورز یعنی کہ 3 دن تک آپ کو فائدہ دے گی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک ٹیبلٹ آپ پہلے استعمال کر لیں، اس کے 12 گھنٹے کے بعد دوسری ٹیبلٹ استعمال کر لیں، اور آپ جو میکسیمم ٹیبلٹ ہیں وہ مہینے میں صرف 4 ٹیبلٹ استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کہ ایک ڈبی کے اندر 2 ٹیبلٹ ہے تو 2 ڈبیاں یا 4 ٹیبلٹ مہینے میں استعمال کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ ہرگز استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور یہ ایمرجنسی کی صورت میں آپ نے استعمال کرنا ہے، ریگولر جو کنٹراسیپٹر ہے اس کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ انتہائی خطرناک اس کے ایڈورس ڈرگ ریئیکشن ہے۔ irregular بلیڈنگ جان بھی لے سکتی ہے انسان کی۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ نے مہینے میں زیادہ سے زیادہ صرف 2 بار اس کو استعمال کرنا ہے، اس سے زیادہ ہرگز استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر آپ پریگننسی سے بچنا چاہتے ہیں تو وقفے کے پھر اور طریقے آپ کو اپنانے ہوں گے۔ ایمرجنسی پل صرف ایمرجنسی کی صورت میں ہی استعمال ہونی چاہیے، کی جانی چاہیے، اور ہوتی ہے۔ اس کو ریگولر کنٹراسیپٹ کے طور پر آپ ہرگز استعمال نہیں کر سکتے۔ چڑچڑا پن آ جاتا ہے عورتوں میں، ان کا موڈ جو ہے نا سوئنگز ہوتے ہیں، تو یہ انتہائی خطرناک ہے یہ میڈیسن، آپ نے اس کو سمجھنا ہے، اچھے طریقے سے اس کو سمجھنا ہے۔ تو ڈوز میں نے آپ کو بتا دیا کس طریقے سے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، یا تو دونوں ٹیبلٹ اکٹھے استعمال کر لیں، یا ایک ٹیبلٹ پہلے استعمال کر لیں، 12 گھنٹے کے بعد دوسری ٹیبلٹ استعمال کر لیں۔ میکسیمم 4 ٹیبلٹ مہینے میں استعمال کر سکتے ہیں، خود سے ہرگز استعمال نہیں کرنے یہ ٹیبلٹ، ہمیشہ گائنیکالوجسٹ سے مشورہ کر کے استعمال کریں۔ ہمارا مقصد آپ کو صرف آگاہی دینا ہوتا ہے، انفارمیشن دینا ہوتا ہے کہ یہ ٹیبلٹ ہے، اس کی یہ معلومات ہیں، یہ فوائد ہیں، یہ نقصانات ہیں، یہ انٹریکشن ہے، ڈرگ انٹریکشن، تو صرف یہ مقصد ہوتا ہے۔ ہرگز آپ نے خود سے جو ہے نا ہماری بتائی ہوئی ادویات استعمال نہیں کر لینی، ہمیشہ فزیشین یا یہ ٹیبلٹ گائنیکالوجسٹ سے مشورے کیے بغیر استعمال نہیں کر سکتے آپ۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں یہ ایسے سرعام فروخت ہو رہی ہے جو کہ انتہائی خطرناک ہے اور المیہ ہے۔ اکثر عورتیں اسی وجہ سے ان کو irregular بلیڈنگ، ان کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہوا کیا ہے ان کے ساتھ۔ آپ ریگولرلی اس کو استعمال کراتے رہتے ہیں، جو 2 دن بعد 3 دن بعد آپ نے سیکس کرنا، تب آپ استعمال، نہ آپ کو پتہ ہے کسی چیز کا، انواع میڈیسن استعمال کرا رہے ہیں، خطرناک ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں سے رابطہ کیا کریں، ان پڑھ جاہل گواروں سے اگر آپ میڈیسن لیں گے اس طریقے سے تو نقصانات پھر آپ کو خود بھگتنے ہوں گے۔ امید ہے آپ کو ایمرجنسی پل کے بارے میں تفصیلاً سمجھ آ گئی ہوگی کہ فوائد کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں، ڈوز کیا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تب آپ نے اس کو لائک بھی کرنا ہے، کوئی اچھا سا کمنٹ بھی کرنا ہے، اور شیئر تو لازمی کرنا ہے آپ نے، تاکہ سب لوگوں تک یہ ویڈیو جائے اور ان کو پتہ چل سکے کہ ایمرجنسی پلز کس صورت میں استعمال کی جاتی ہے، فوائد کیا ہے، میکانزم کیا ہے، کتنے دن تک اس کا اثر رہتا ہے، اور اس کو آپ نے کب استعمال کرنا ہے، ڈوز اس کی کیا ہے۔ شکریہ۔